الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ مائدہ کی آیت 3 زیر بحث تھی، ہم وہیں سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس آیت کے اصل مباحث تو ہو گئے، اس کے آخر میں ایک استثناء بیان ہوا ہے۔ یہ بات یاد ہوگی کہ پیچھے خور و نوش کی حرمتیں بیان ہو رہی ہیں، یہ استثناء انہی سے ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے وَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ پھر جو بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ گناہ کا میلان رکھتا ہو، تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی۔ یہ اضطرار کے اصول پر استثناء ہے، اور اضطرار کے اصول پر استثناء کو ہمارے دین میں مان لیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں چونکہ یہ قاعدہ ہر جگہ قائم رکھا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، آدمی پر اتنا ہی بار ڈالا جائے گا جس کو وہ اٹھا سکتا ہے۔ شریعت کے احکام حلت اور حرمت کو بیان کر دیتے ہیں، یہ عام حالات کا قانون ہے۔ انسان کو جو صورتیں پیش آ سکتی ہیں ان میں بعض اوقات اس کے لیے اس حکم پر عمل کرنا ممکن نہیں رہتا، اس میں بھی کچھ مراحل ہیں، مشکل ہو جاتا ہے، دشوار تر ہو جاتا ہے، محال ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اضطرار کی حالت وہ ہے کہ جب آدمی اس حکم پر عمل کرنے کا تحمل کرنے سے قاصر ہو جائے۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ان لونڈیوں کے لیے بھی یہ استثناء بیان کر دیا جنہیں بدکاری پر مجبور کیا جاتا تھا۔ یعنی ان سے یہ کہا جا سکتا تھا کہ تم بدکاری سے انکار کر دو، خواہ تمہیں اس کے لیے مار ڈالا جائے، لیکن شریعت نے اس حد تک ذمہ داری ان پر نہیں ڈالی۔ ان کے جو حالات تھے جن سے وہ دوچار تھیں، اپنے مالکوں کے قبضہ قدرت میں تھیں، اس زمانے میں ابھی وہ تبدیلیاں نہیں لائی جا سکی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے بعد میں قرآن مجید میں بیان کی، اور مسلمان اس قابل ہوئے کہ وہ تبدیلیاں پیدا کر سکیں۔ اس موقع پر یہ بتا دیا گیا تھا کہ ان اردنا تحسن، اگر وہ پاکیزگی چاہتی ہیں، خود پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، ان کے اندر بدکاری کے لیے کوئی میلان نہیں ہے اور انہیں اس کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، تو اللہ بخشنے والا ہے، وہ بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ یہی چیز اس وقت واضح کی جب یہ معلوم ہوا کہ بہت سے لوگوں پر ان کے زیر دست ہونے کی وجہ سے قریش کے بڑے لوگ ظلم ڈھا رہے ہیں، اور وہ انہیں ایمان کا اظہار نہیں کرنے دیتے۔ ایمان کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ آپ کے دل میں اترتا ہے، آپ ایک حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں، آپ کو اس پر شرح صدر ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کا رواں رواں اعتراف کرتا ہے کہ یہی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت کافی ہے، لیکن اس کے بعد اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ سوسائٹی کے سامنے اس کی شہادت دیں، یعنی لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس گواہی کا تقاضا اس وقت بھی کیا گیا جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت القریٰ مکہ میں برپا کی۔ لوگوں نے اس پر لبیک کہا، لیکن سب کے سب لوگ آزاد نہیں تھے، ان میں سے بہت سے زیر دست تھے، عورتیں تھیں وہ اپنے شوہروں کے تحت تھیں، غلام تھے وہ اپنے آقاؤں کے تحت تھے۔ ان کے لیے جب بڑی مشکل پیدا ہو گئی تو قرآن مجید نے وہاں بھی استثناء بیان کیا، اور یہ فرمایا کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یعنی اس سے بھی مستثنیٰ ہیں وہ لوگ جن کو مجبور کر دیا جائے وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن ان کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔
اب ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ لیجئے، یعنی وہاں اگر دل ایمان پر مطمئن ہے تو ایمان کا اظہار نہیں کیا بلکہ یہ ظاہر کیا کہ ہم ایمان نہیں لائے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دل کی اس کیفیت پر ان زیر دستوں کے، ان مجبور لوگوں کے ایمان کو قبول کر لیں۔ ایک یہ بات۔ دوسرے یہ کہ بدکاری جیسا جرم، ظاہر ہے کہ یہ 3 بڑے جرائم ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی، شرک پر، قتل پر اور بدکاری پر۔ بدکاری جیسا جرم ہے، لیکن اس میں بھی یہ بیان کیا گیا کہ اگر مجبور کر دیا جائے، لیکن مجبور کر دیا کہ ساتھ جو شرط لگائی وہ یہ کہ ان اردنا تحسنا، اگر وہ خود پاک دامنی چاہتی، یعنی ان کے اپنے اندر کوئی بدکاری کا میلان نہیں ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر اس آیت کو دیکھیے، اس میں یہ فرمایا ہے کہ غیر متجانف للاسم، بغیر اس کے کہ وہ گناہ کا میلان رکھتا ہو، یعنی بدکاری میں استثناء کی بنیاد کیا ہے؟ ان اردنا تحسنا۔ کلمہ کفر کہنے میں استرار کی بنیاد کیا ہے؟ قلبہ مطمئن بالایمان، اور یہاں کیا ہے؟ غیر متجانف للاسم۔ تو جب اس درجے کی چیزیں زیر بحث آ جائیں، یہ میں نے عقیدے کی مثال بھی دے دی، اخلاق کی حرمت کی مثال بھی دے دی، اور خور و نوش کی حرمت یہاں زیر بحث ہے، تو ان سب میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ حالت اضطرار میں اللہ تعالیٰ مواخذہ اٹھا دیتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ چیز جائز ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ حالت اضطرار میں اس پر مواخذہ اٹھا دیتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ حالت اضطرار تک ہی عمل بھی محدود رہے، اس میں کوئی میلان نہ ہو۔ اسی کو دوسری جگہ بیان کیا ہے غیر باغن ولا عاد، یعنی نہ آدمی حد سے تجاوز کرنے والا ہو، نہ اس چیز کی طرف میلان رکھتا ہو، نہ خواہش نفس کا اسیر ہو کر ایسا کرے، بلکہ اضطرار اور مجبوری کی وجہ سے وہ کسی حرام سے فائدہ اٹھانا چاہے۔ یہ چیز ہے جس کو بہت اچھی طرح یہاں سمجھ لینا چاہیے۔ چنانچہ اس پر البیان کا نوٹ یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ان محرمات سے استثناء صرف حالت اضطرار کا ہے۔ اس سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جو چیزیں اللہ کے دین میں حرام قرار دے دی جاتی ہیں، خواہ وہ اخلاقی حرمت کی نوعیت رکھتی ہوں یا خور و نوش کی حرمت کی نوعیت رکھتی ہوں یا کسی اور نوعیت کی حرمت ان کے اندر پائی جاتی ہو، ان سب چیزوں میں یہ صرف حالت اضطرار ہے جو استثناء کا موجب بن سکتی ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ آدمی نہ خواہش مند ہو اور نہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھنے والا۔ غیر باغن ولا عاد میں جو بات کہی ہے یہ اسی کا بیان ہے، یعنی نہ تو اپنے اندر کوئی خواہش ہو کہ موقع مل گیا ہے، اضطرار کی صورت پیدا ہو گئی ہے، کوئی جائز چیز کھانے کو نہیں مل رہی، تو اب گویا میں بھی اس کی خواہش رکھتا ہوں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر جو کچھ لذت کام و دہن کا سامان کیا جا سکتا ہے کر لوں۔ یہ چیز اگر ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی قائم کردہ حرمت کو دل سے مانا ہی نہیں گیا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ نہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھنے والا، یعنی آپ کو بھوک مٹانے کے لیے کچھ کھانا ہے تو بھوک مٹانے تک محدود رہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا استثناء ہے، اس میں اتنا ہی ہو سکتا ہے جس حد تک اللہ نے اس کی حد قائم کر دی۔ استاد امام لکھتے ہیں مخمصہ، آیت میں اوپر یہ آیا ہے کہ وہ کسی ایسی حالت میں یہ کرے جو مخمصہ کی حالت ہو، فمن اضطر فی مخمصۃ، جو بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے۔ تو مخمصہ کی قید سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ جہاں دوسرے غذائی بدل موجود ہوں، یعنی آپ کے پاس کھانے کی دوسری چیزیں موجود ہیں، جہاں دوسرے غذائی بدل موجود ہوں، وہاں مجرد اس عذر پر کہ شرعی ذبیحہ کا گوشت میسر نہیں ہوتا، جیسا کہ یورپ اور امریکہ کے اکثر ملکوں کا حال ہے، ناجائز کو جائز بنا لینے کا حق کسی کو نہیں۔ یہ ایک مثال دی ہے، صورتیں تو اور بھی بہت سی ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس وقت جو لوگ مغربی ممالک میں جاتے ہیں وہاں انہیں یہ مشکل پیش آ جاتی ہے، یعنی جائز ذبیحہ موجود نہیں ہوتا۔ یہ بات پیچھے زیر بحث آ چکی ہے کہ ہماری شریعت میں کسی جانور کی جان لے کر اس کا گوشت کھانا صرف اسی صورت میں جائز ہے جبکہ اسے اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اسے ذبح کے طریقے پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی اس طرح ذبح کیا گیا ہو کہ اس کا پورا خون نکل جائے، جس کو ہماری اصطلاح میں، ہمارے دین کی اصطلاح میں تزکیہ کہا جاتا ہے، اور ذبح کرنے والا توحید پر ایمان رکھتا ہو۔
یہ تینوں شرائط اگر پوری ہوں تو اس کے بعد یہ حق دیا گیا ہے کہ ہم گوشت کھا سکتے ہیں۔ اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کے پیچھے بڑی غیر معمولی حکمت ہے۔ یہ محض ایک مذہبی پابندی نہیں ہے، بلکہ یہ جان کی حرمت کے حکم کی فرع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ طے کر دیا ہے کہ جان کو حرمت حاصل ہے، مال کو حرمت حاصل ہے، آبرو کو حرمت حاصل ہے، تو جن چیزوں کو حرمت حاصل ہے آپ جب اس حرمت کو توڑتے ہیں تو اس کے لیے اللہ کا اذن ضروری ہے۔ اس اذن کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس شریعت میں یہ قاعدہ قائم کر دیا گیا ہے کہ یہ چیز تمہارے ذہن پہ مستحضر ہونی چاہیے، تمہیں ہمیشہ اس کا احساس رہنا چاہیے، یہ چیز شعور میں رہنی چاہیے کہ یہ اللہ کا اذن ہے جس کی بنیاد پر تم جان لے رہے ہو، تمہارا کوئی استحقاق نہیں ہے یہ گوشت کھانے پر۔ اس احساس، اس شعور کے لیے یہ ضروری ہے کہ علامت کے طور پر اللہ کا نام لیا جائے۔ تزکیہ کے بارے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ جو حرمتیں پیچھے بیان ہوئی ہیں ان سب حرمتوں میں اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ وہ درندگی کے عنصر کو ختم کر دے، یعنی انسان کے اندر جو بہیمیت ہے، درندگی ہے، اس کو کوئی چیز غذا دینے والی نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی شخصیت دی ہے کہ اس میں یہ دونوں میلانات موجود ہیں۔ اس کے اندر وہ روح پھونکی گئی ہے جو اس کو انسانیت کا شرف عطا کرتی ہے، لیکن اس کا وجود بہرحال ایک حیوانی وجود ہے اور اس کے اپنے حیوانی تقاضے ہیں، اور ان حیوانی تقاضوں کے تحت اس کے اندر وہ میلانات موجود ہیں جو جانوروں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ان پر قابو پا کر انسانیت کو غلبہ دیے رکھنا، یہ وہ چیز ہے جو دین میں مطلوب ہے، جس کو اللہ چاہتے ہیں، اور یہی انسان کا امتحان ہے۔ انسان کو اس امتحان میں ڈالا گیا ہے تو یہ اسی صورت میں ممکن ہوا ہے کہ اس کے اندر اس کے حیوانی وجود کو اور اس کے انسانی وجود کو ایک اختلاط میں ڈال دیا گیا ہے۔ اگر یہ اختلاط نہ ہوتا تو پھر وہ میلانات نہ ہوتے جو اس وقت ہم انسانیت میں ظہور پذیر ہوتے دیکھتے ہیں یا پوری تاریخ میں دیکھتے رہے ہیں۔ چنانچہ اس کو پیش نظر رکھ کر یہ حرمتیں قائم کی گئی ہیں۔ اصلاً یہ چیز ہے، اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی خون پینے لگے۔ یہ تو دیکھیے اس وقت بھی اگر کوئی آدمی آپ کو یہ کہے کہ میں خون پیتا ہوں، یعنی میں ذبح کرتا ہوں کسی جانور کو اور پھر اس کا گرم گرم خون ایک پیالے میں بھر کے پی جاتا ہوں، تو جو کچھ بھی آپ کا تاثر ہوگا اس کی کیا بنیاد ہے؟ پینے کی ایک چیز ہے، پی لیا۔ بہت سے مشروبات ہیں انسان اس کو پیتا ہے، لیکن آپ فوراً یہ محسوس کریں گے کہ اس کی انسانیت کی میں کوئی کمی آ گئی ہے، اس کے اندر درندگی کا غلبہ ہو رہا ہے، اس کی بہیمیت اس پر غلبہ پا رہی ہے، اس کے اندر کا جانور اس پر غلبہ پا رہا ہے۔ اور دنیا میں چونکہ امن مقصود ہے، اس لیے کہ انسان کی ترقی، انسان کا خدا کے ساتھ تعلق، انسان کا انسانوں کے ساتھ تعلق، یہ امن پر منحصر ہے۔ یہ امن ہے جس کے لیے انبیاء علیہ السلام نے انسان کو بہت سے حدود کا پابند کیا ہے۔ یہ امن ہے جس کے لیے انسان نے حکومت جیسے ادارے کا وجود گوارا کیا ہے اور اپنے آپ کو اس کے تحت رکھنے پر تیار ہوا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے، اپنے ماحول، ان سب چیزوں میں بہتری پیدا کرے۔ چنانچہ خدا کی شریعت میں اسی اصول کو سامنے رکھ کر یہ تمام احکام دیے گئے ہیں۔ چنانچہ یہ بات بھی میں نے لوگوں پر واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ خنزیر کی حرمت میں بھی اصلاً یہی چیز ہے۔ اسی طرح یہ حقیقت بھی واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ صورتحال یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے وہ چیزیں بالکل واضح ہیں جن کو قرآن مجید نے ممنوع قرار دیا ہے اور باقی چیزیں مشتبہات ہیں۔ نہیں، بہت سی چیزیں جو بالکل واضح ہیں ان کے بارے میں شریعت میں کوئی حکم نازل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ مشتبہات ہیں جن کو قرآن مجید نے موضوع بنایا ہے اور ان میں حکم دیا ہے۔ اور پوری شریعت کو سمجھ لیجئے کہ اس میں وہی مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جہاں انسان کے لیے خود فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ آپ شریعت کے ایک ایک حکم کو اٹھائیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی، اور جہاں انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ بالعموم مداخلت نہیں کرتے، بلکہ اس کو انسان کی عقل پر، اس کے فہم پر چھوڑ دیتے ہیں، الا یہ کہ کسی پیغمبر کی موجودگی میں لوگ اس کے بارے میں سوالات کر دیں۔ چنانچہ میں نے جب میزان میں پورے دین کو پیش کیا ہے تو ان دو حصوں کو بھی الگ کر کے دکھایا ہے۔ اصل شریعت کون سی ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے یا سنت کے ذریعے سے ہم کو دی گئی ہے، اور وہ فقہی احکام کون سے ہیں جو لوگوں کے سوالات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سامنے آئے ہیں یا اللہ کے پیغمبر کی طرف سے سامنے آئے ہیں۔ اس کو بھی ضروری ہے کہ سمجھ لیا جائے، تاکہ شریعت کیوں دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قانون کیوں آتا ہے،
اس کی حقیقت لوگوں پر واضح رہے اور اس کی حکمت کو بھی وہ سمجھ سکے۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک اضطرار کی حالت نہ ہو اس وقت تک کسی ناجائز کو جائز بنا لینے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ چنانچہ اگر یورپ اور امریکہ میں بھی زویہ میسر نہیں آتا تو کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس کو ہنین مریا سمجھ لے اور یہ خیال کرے کہ یہ میسر نہیں ہے تو اب مجھ کو حق حاصل ہو گیا ہے، اور اگر کسی اضطرار میں مجبور ہو جائے تو پھر بھی یہ خیال کرے کہ اب مجھے پوری طرح اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نہیں، وہ شرط لگی رہے گی، حالت اضطرار پر بھی لگی رہے گی کہ نہ آدمی خواہش مند ہو اور نہ حد سے آگے بڑھنے والا ہو۔ استاد امام لکھتے ہیں گوشت زندگی کے بقا کے لیے ناگزیر نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ گوشت کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ دوسری غذاؤں سے نہ صرف زندگی بلکہ صحت بھی نہایت اعلیٰ معیار پر قائم رکھی جا سکتی، یہ حقیقت ہے، انسان کا تجربہ بتاتا ہے۔ غیر متجانف الاسم کی قید اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے کہ رخصت بہرحال رخصت ہے اور حرام بہر شکل حرام ہے۔ نہ کوئی حرام چیز شید مادر بن سکتی، نہ رخصت کوئی ابدی پروانہ ہے۔ اس وجہ سے یہ بات کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ رفع اضطرار کی حد سے آگے بڑھے، یعنی رخصت دی اللہ تعالیٰ نے۔ حالت اضطرار کی رخصت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے کہ شیر مادر ہے، میرا حق ہے اور میں ماں کی چھاتیوں سے اب جتنا دودھ چوس سکتا ہوں میں اس کو چوس لوں گا، اس کا آپ کو حق نہیں ہے۔ رخصت بہرحال رخصت، یہ کوئی ابدی پروانہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ بات کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ رفع اضطرار کی حد سے آگے بڑھے۔ اگر ان پابندیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی شخص کسی حرام سے اپنی زندگی بچا لے گا تو اللہ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی یہ پابندیاں جو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں، جو آداب بتائے ہیں، جن حدود کو قائم کر دیا ہے، ان کے اندر اگر کوئی شخص زندگی بچانے کے لیے بھوک سے مجبور ہو کر حرام کھا لے گا تو فرمایا کہ اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اگر اس اجازت سے فائدہ اٹھا کر اپنے حظ نفس کی راہیں کھولے گا، یعنی اپنے نفس کو لذت پہنچانا چاہے گا، یہ سمجھے گا کہ ایک موقع مل گیا ہے میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، تو اس کی ذمہ داری خود اس پر ہے۔ یہ اجازت اس کے لیے قیامت کے دن عذر خواہ نہیں بنے گی، یعنی وہ قیامت میں اپنے پروردگار کے حضور میں یہ عذر نہیں پیش کر سکے گا کہ یہ تو ایک اجازت تھی، آپ نے دے دی تھی، میں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ نہیں، اس اجازت پر یہ قید لگی ہوئی ہے کہ یہ حالت اضطرار کی اجازت ہے، اور یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو نہ حرام کھانے کی خواہش رکھتے ہوں نہ حد سے آگے بڑھنے والے۔ ان حدود کے اندر البتہ وہ اللہ کی دی ہوئی اس اجازت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ اس آیت کے کچھ مباحث تھے جن پر ہم اس سے پہلے گفتگو نہیں کر سکے تھے۔ اب چونکہ مضمون آگے بڑھ رہا ہے تو ایک مرتبہ مختصر سا اعادہ کر لیجئے۔ جو کچھ پیچھے زیر بحث آیا ہے اس میں کچھ تو وہ حرمتیں ہیں جن کا تعلق ابتلاء کے احکام سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت سے جو آخری عہد لیا ہے تو اس میں وہ حرمتیں بیان کی ہیں جن کا تعلق انسانوں کی ابتلاء سے ہے۔ اس میں بالخصوص حالت احرام کے احکام زیر بحث آئے ہیں، اور اسی کے ذیل میں ان حرمتوں کی طرف بھی توجہ دلا دی ہے جن میں اللہ کے شاعر کا کوئی حصہ زیر بحث آتا ہے، یعنی وہ شاعر جو مثال کے طور پر حرم کی صورت میں، حرم کے آداب کی صورت میں، حرم کی زیارت کی صورت میں، عمرہ کی صورت میں، حج کی صورت میں قائم کر دیے گئے ہیں، ان پر ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ خور و نوش کی حرمتیں زیر بحث آ گئی ہیں، اور اس مضمون کے ساتھ گویا یہ بات واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حرام و حلال کے قاعدے کیا ہیں۔ ان حرمتوں میں یہاں چونکہ تکمیل کے احکام ہیں تو اس لیے ان چیزوں کی بھی وضاحت کر دی ہے جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو سکتی تھی، اور اسی سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اجتہاد کے اصول کیا ہیں، یعنی نئی چیزوں کا الحاق کیسے کیا جاتا ہے۔ دین میں اگر کوئی بات کہی گئی ہے تو اس کی علت کس طرح متعین کی جاتی ہے اور پھر اس کو کس طرح وسیع کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ تعلیم ہے جو ان آیات سے ہمارے سامنے وضاحت کے ساتھ آ جاتی ہے۔ اس باب میں ایک سوال بھی سامنے آیا تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ جہاں یہ بیان ہوا ہے کہ ایمان والو اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو
اور اس میں پھر وضاحت کی ہے کہ نہ حرام مہینوں کی، نہ ہدی کے جانوروں کی، نہ ان میں سے بالخصوص ان جانوروں کی جن کے گلے میں نظر کے پٹے بندھے ہوئے ہوں. وہیں یہ فرمایا تھا اور نہ عازمین بیت الحرام کی جو اپنے پروردگار کی عنایتوں اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں نکلتے ہیں. اس میں پھر مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی تھی کہ تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ کچھ لوگوں نے بند کر دیا تھا. اب ظاہر ہے کہ یہ بات جب کہی گئی تو اس سے مراد تو بالبداہت واضح ہے کہ قریش، یہ راستہ انہی نے بند کیا تھا. قریش کیا مسلمان ہو گئے ہیں جس کے بعد یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ ان کی دشمنی بھی تمہیں آمادہ نہ کرے، یا ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے؟ دونوں امکانات، دونوں کا احتمال ہے. اس وجہ سے کہ ایک زمانہ فتح مکے کے بعد وہ بھی گزرا ہے جس میں ابھی اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے احکام نہیں دیے تھے. سورہ توبہ میں تو یہ وضاحت کر دی ہے کہ لا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یعنی یہ مشرکین اب مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، لیکن اسی میں یہ بتا دیا کہ بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد قریب نہ آئیں. تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس سے پہلے ان کے لیے حرم میں آنے، زیارت کرنے، عمرہ کرنے، حج کرنے کی اجازت تھی. ایک پہلو یہ ہے. چنانچہ ہمارے بہت سے مفسرین نے اسی سے متعلق اس کو مانا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کیا آیت کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو یہ مضمون یا یہ مدعا سمجھنے میں رکاوٹ بن رہی ہو؟ تو اگر آپ آیت کو پڑھیں تو اس میں یہ الفاظ ہیں کہ ان عازمین کی راہ میں رکاوٹ نہ بنو یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یعنی جو حرم کا قصد کر کے نکلے ہیں، حرم کی زیارت کے لیے نکلے ہیں، عمرے اور حج کے لیے نکلے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار کی عنایتوں اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں نکلے ہیں. تو یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جن سے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ مشرکین کے لیے موضوع نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک غیر معمولی خراج تحسین ہے. یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ اس مقصد کے لیے نکلے ہیں کہ میری خوشنودی چاہیں، اور اس مقصد کے لیے نکلے ہیں کہ میری رضا طلب کریں اور میری عنایت کے، میری رحمت کے مستحق ہوں. یہ اس مقصد کے لیے نکلے ہیں. چونکہ یہ مقصد بڑا غیر معمولی ہے، بہت پاکیزہ ہے، خالص خدا کے لیے نکلنا ہے. مشرکین کے ہاں یہ چیز موجود نہیں تھی، تو اس وجہ سے بعض اہل علم نے یہ رائے قائم کی کہ یہاں اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اب اسلام قبول کر چکے ہیں، لیکن اس کا امکان تھا کہ مسلمان پرانی دشمنی کی بنا پر کوئی اس نوعیت کا اقدام کر بیٹھے. یہ نہیں ہے کہ مسلمان یا صحابہ کرام یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جو شب و روز آپ کی باتیں سنتے اور آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے تھے اس طرح کوئی اقدام کریں گے. اس وقت اسلام پھیل چکا تھا، جگہ جگہ لوگ موجود تھے، قافلوں کو ہر جگہ سے آنا ہوتا تھا. تو اس وجہ سے اندیشہ تھا کہ بعض لوگ تعرض نہ کریں یا ان کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں. تو یہ دو چیزیں، یہ جملہ ہے جو اس میں بظاہر رکاوٹ بنتا ہے. میرا رجحان چونکہ جب میں نے یہ ترجمہ و تفسیر کا کام کیا ہے تو یہی تھا کہ اس میں یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا کے الفاظ مانے ہو رہے ہیں، لہٰذا اس سے انہی لوگوں کو مراد لینا چاہیے جو اسلام قبول کر لینے کے بعد اب حرم کی زیارت کا عزم لے کر آ رہے ہیں. تو یہ رجحان ہے جس کے استدلال کو واضح کرنا ضروری تھا، وہ میں نے واضح کر دیا. ان دو باتوں کو سمجھ لینے کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ارشاد فرمایا یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مقلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال ٹھہرائی گئی ہے. یعنی اس سے پیچھے ظاہر ہے کہ حرمتیں بیان ہوئی ہیں. یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ ظاہر ہے کہ سورہ نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے یہ احکام سنائے جا رہے ہیں. اس کے دوران میں یا اس کے پس منظر میں یہ سوال پوچھا گیا ہے، تو اس کو قرآن نے نقل کیا. یسألونک ماذا احل لهم، وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال ٹھہرائی گئی. میں نے اس پر لکھا ہے یہ سوال اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ اوپر کی آیتوں میں بعض ایسی چیزوں کی حرمت بیان ہوئی ہے جن کے حلال ہونے کا گمان ہو سکتا تھا. یعنی لوگ اپنی عقل سے، اپنے فہم سے فیصلہ کر رہے ہوتے تو سوچ سکتے تھے کہ اس چیز کو حلال ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ ان کو حرام ٹھہرایا گیا ہے. اس کی ایک مثال
درندے کے پھاڑے ہوئے جانور ہیں. یعنی اگر کسی درندے نے کسی جانور کو پھاڑ دیا ہے تو بظاہر تو یہ ہوتا ہے نا کہ خون بھی نکل گیا ہے، تو لوگ یہ خیال کر سکتے تھے کہ کیا یہ حلال ہوگا. ان کے بارے میں جب یہ وضاحت کی گئی کہ وہ صرف اسی صورت میں حلال ہیں جب ان کو زندہ حالت میں ذبح کر لیا جائے، تو سدائے ہوئے جانوروں کے شکار سے متعلق بھی بعض سوالات پیدا ہو گئے. یعنی جب ایک چیز کی وضاحت سامنے آئی، اسی کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم بیان کر دیں گے تو انسانی عقل مجبور ہے کہ وہ اس کی علت پر غور کرے، اس کی تفریعات پر غور کرے، اس کا جو نتیجہ نکل رہا ہے اس پر غور کرے، اور پھر بعض سوالات پیدا کر دے. تو یہاں پر بھی یہ سوال پیدا ہوا کہ سدائے ہوئے جانوروں کے معاملے میں پھر کیا احکام ہوں گے. اس صورتحال میں لوگوں نے پوچھا ہے کہ پھر کیا مناسب نہیں کہ انہیں یہ بتا دیا جائے کہ ان کے لیے حلال کیا کیا چیزیں ہیں. یعنی جب حرمتوں کی وضاحت کی گئی تو پہلا خیال یہ تھا کہ بس یہی چیزیں حرام ہیں. جب ان کی توضیح میں بعض دوسری چیزیں آ گئیں تو خیال ہوا کہ جن چیزوں کو ہم حلال گمان کر رہے تھے ان کے معاملے میں بھی اللہ کا فتویٰ یہ ہے. اس صورتحال میں پھر الٹ کر سوال پوچھا گیا کہ یہ واضح کر دیجئے کہ حلال کیا کیا چیزیں. تو یہ سوال اس پس منظر میں سامنے آیا ہے. وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال ٹھہرائی گئی ہے. یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات، کہہ دو تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. یعنی اب دیکھیے وہ اصول بیان کر دیا جس کی طرف میں اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ تمام طیبات یعنی وہ پاکیزہ چیزیں جو کھانے کے لیے موزوں ہیں، کھانے کے لیے ملائم ہیں، کھانے کے لیے مناسب ہیں، طیب للطعام ہیں، انسانی عقل ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتی ہے، ان سب کو اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے. چنانچہ اس پر البیان کا نوٹ ہے، اصل میں لفظ طیبات آیا ہے، یہ خبائث کا ضد ہے. یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کھانا ہم موضوع نہیں سمجھتے، جن سے کراہت محسوس کرتے ہیں، جن چیزوں کے بارے میں ہمارا اپنا گمان بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، جن کے معاملے میں عقل خود فیصلہ کر دیتی ہے. انسان ہمیشہ سے ان کے بارے میں یہی سمجھتا رہا ہے کہ یہ کھانے کے لیے موضوع نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. تو خبائث کے ضد کے طور پر جو لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے حرمتوں اور حلتوں کی بحث میں، وہ الطیبات ہے. مدعا یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں حلال ہیں جو اپنے مزاج اور اپنی سرشت کے لحاظ سے انسانیت کے ساتھ مناسبت رکھتی. یعنی جو بات اصول میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی شخصیت دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک اس کے اندر وہ روح ہے جو انسانی شعور لے کر آئی ہے، اور ایک اس کا حیوانی وجود ہے. تو وہ چیزیں جو انسانیت کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں وہ سب طیبات ہیں. اور انسان کا ذوق سلیم جن کو کھانے کے لیے موضوع سمجھتا ہے، ذوق سلیم یعنی انسان نے اگر اپنی فطرت کو مسخ نہیں کیا تو عام طور پر وہ درست فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیز کھانے کی ہے اور یہ چیز کھانے کی نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس کی کسی غلطی کی اصلاح کر دے. انسان جب خود فیصلہ کرتا ہے تو غلطی بھی کھاتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات صرف غلطی کی اصلاح کر دی جاتی ہے، اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ انسان فیصلہ کرنے کی پوزیشن ہی میں نہیں ہوتا. جب انسان فیصلہ کرنے کی پوزیشن ہی میں نہیں ہوتا یا معاملہ ایسا مشتبہ ہوتا ہے کہ دونوں جانب دلائل یکساں محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پھر شریعت نازل ہو جاتی ہے. اس اصول کو سمجھ لینا چاہیے. چنانچہ حرمتوں اور حلتوں کے معاملے میں بھی اصل اصول کی حیثیت اس چیز کو حاصل ہے کہ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث حرام ہیں. چنانچہ فرمایا کہ یہ بات تو واضح ہے، یعنی جو سوال تم کر رہے ہو اس سوال کے جواب میں اتنی بات کہہ دینا کافی ہے کہ وہ احل لکم الطیبات، یہ تمام طیبات حلال کیے گئے ہیں، لہٰذا اس سوال کی ضرورت نہیں ہے. یہ کچھ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں یا تو تم غلطی کر رہے تھے یا جو رائے تم نے قائم کی تھی اشتباہ کی صورت میں اس کی اصلاح کی ضرورت تھی. چنانچہ پھر جو اصل سوال تھا اس کو لے لیا، یعنی جہاں سے سوال پیدا ہوا وہ شکاری جانوروں کا معاملہ تھا. تو ارشاد فرمایا کہہ دو تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور شکاری جانوروں میں سے وما علمتم من الجوارح، اور شکاری جانوروں میں سے جن کو اس علم میں سے کچھ سکھا کر تم نے سدھا لیا ہے. ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، یعنی اللہ نے تم کو سکھایا
اپنے اسی علم سے کام لے کر تم نے جانوروں کو سدھا لیا۔ ایک ہی جملے میں بہت سے حقائق ہیں جن کو بیان کر دیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنی جبلتوں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اس کے ساتھ وہ ان جبلتوں کا شعور بھی رکھتا ہے، اور پھر اپنے شعوری فیصلوں سے اپنی ان جبلتوں کو قاعدوں اور ضابطوں کا پابند بھی کر لیتا ہے۔ اسی سے انسان کی تہذیب نفس ہوتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں انسانیت ارتقاء کے منازل طے کرتی ہے۔ چنانچہ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس میں ایک تو الجوارے کا لفظ ہے، اصل میں لفظ الجوارے استعمال ہوا ہے، اس سے مراد شکاری جانور ہیں، عام اس سے کہ وہ درندوں میں سے ہوں یا پرندوں میں سے، یعنی پرندوں میں بھی شکاری جانور ہوتے ہیں جیسے عقاب وغیرہ ہے، اور درندوں میں بھی شکاری جانور ہوتے ہیں جس طرح شیر ہے، چیتا ہے، تو دونوں طرح کے شکاری جانور یہاں زیر بحث آ گئے۔ یہ جو فرمایا کہ مما علمکم اللہ، اس کے بارے میں البیان کا نوٹ ہے، یعنی اپنی جبلتوں کو قواعد و ضوابط کا پابند بنا لینے کا جو سلیقہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، وہی سلیقہ جن جانوروں کو سدھا کر تم نے ان کے اندر بھی پیدا کر دیا ہے۔ یعنی اپنی جبلتوں کو قواعد و ضوابط کا پابند بنانے کی صلاحیت اللہ نے تمہیں دی تھی۔ یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے جو انسان کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے، اس کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ چیز اللہ نے تمہیں دی تو تم نے اس کا مطالعہ کر کے، اپنی ذات کا مطالعہ کر کے اس کے اصول نکالے، اور ان اصولوں کی روشنی میں وہ علم پیدا کر لیا جس سے تم جانوروں کو سدھا لیتے ہو۔ تو جن جانوروں کو تم سدھا لو، ظاہر ہے کہ جانور تو بہت سے جو شکار کرتے ہیں، لیکن کچھ جانور ایسے ہیں جو سدھائے جا سکتے ہیں، جیسے لوگ عقاب کو سدھا لیتے ہیں، کتوں کو سدھا لیتے ہیں۔ تو جن جانوروں کو تم سدھا لو شکار کے لیے، ان جانوروں کے بارے میں کیا ہوگا، ان کے کیے ہوئے شکار کے بارے میں کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ان کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہے۔ یہ جو حصہ ہے کلام کا، یہ اصل میں مقدر کر دیا ہے۔ قرآن مجید کا عام اسلوب یہ ہے کہ جب ایک بات الفاظ سے نکلی پڑ رہی ہے، جب اس کو وضاحت قرینہ کی بنیاد پر سمجھا جا سکے تو اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا۔ اس اسلوب سے چونکہ اب ہماری زبان آشنا نہیں ہے تو اس وجہ سے ہمیں قوسین میں اس کی وضاحت کرنا پڑتی ہے۔ یہ وضاحت ناگزیر ہے، یہ قرآن کے فہم کا تقاضا ہے، لیکن احتیاط کے طور پر اس پر قوسین لگا دیے جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے مدعا کو سمجھ کر اسے لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، یعنی ایک وہ چیز ہے جو الفاظ کے ترجمے سے ہم بیان کر دیتے ہیں، اور ایک وہ چیز ہے کہ جو ان الفاظ کے باہمی ربط، جملے کی ساخت اور جملوں کے باہمی ربط اور خود کلام کے سیاق و سباق سے نکلی پڑ رہی ہوتی ہے، اس کو قرآن نے الفاظ میں بیان نہیں کیا ہوتا، لیکن اس وقت کے قاری کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو بھی بیان کر دیا جائے۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو جانور تم سدھا لیتے ہو اور اس علم کی وجہ سے سدھا لیتے ہو جو اللہ نے تمہیں دیا تھا، اور وہ علم یہ تھا کہ تم اپنی جبلتوں کو قواعد و ضوابط کا پابند بنا کے رکھو، کیونکہ تمہاری انسانیت کی تہذیب کے لیے یہ ناگزیر علم تھا۔ تم نے اسی کو استعمال کر کے جن جانوروں کو سدھا لیا، ان کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہے۔ یہ بہت غیر معمولی شرف ہے جو ان جانوروں کو حاصل ہو گیا، اور باعث شرف کیا چیز ہے؟ باعث شرف وہ علم ہے کہ جس سے کام لے کر انسان نے ان کو سدھا لیا۔ گویا ان کے اندر بھی ایک درجے کی انسانیت آ گئی، ان کو بھی جانور سے اوپر اٹھا کر کچھ قواعد، کچھ ضوابط کا پابند بنا لیا گیا۔ اس سے ایک لطیف اشارے میں یہ بات واضح کر دی کہ انسانیت کیا چیز ہے، وہ اصل میں قواعد و ضوابط کی پابندی اور نفس کی تہذیبی کا نام۔ وہ تہذیب جس درجے میں ہوگی اسی درجے میں انسانیت ترقی کرے گی۔ اب اس آیت کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال ٹھہرائی گئی ہے، کہہ دو تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور شکاری جانوروں میں سے جن کو اس علم میں سے کچھ سکھا کر تم نے سدھا لیا ہے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، ان کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔